بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. عورت کو خود مختار کیسے بنایا جائے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنی خصوصیات رکھی ہیں اس کا بھرپور استعمال وہ صرف تب کر سکتی ہے جب وہ خود مختار ہو اور با اختیار ہو. یہ دونوں چیزیں کب آتی ہیں؟ جب آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اور خود اپنے فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ضروریات خود پوری کر سکتی ہوں. ہمارے ہاں عورتوں کے جتنے مسائل ہیں اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو خود مختار خود نہیں بنایا یا لوگ رکاوٹ ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں اور ایک اور مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے مسرت مصباح ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم مسرت آپا. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بیسک چیزیں ہمیں بتائیے کہ عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں سے مل کے ایک خاندان اور ایک معاشرہ بنتا ہے. صحیح. دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں. دونوں کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر ہی انسانی زندگی کو مکمل کرتے ہیں. اس وجہ سے نارمل عام حالات میں ان کی آپس میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. بلکہ ایک کو دوسرے سے تقویت ملنی چاہیے. بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر معاشروں میں یا تو ایک ایکسٹریم پائی جاتی ہے یا دوسری ایکسٹریم پائی جاتی ہے. افراط و تفریط ہوتی ہے. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کا اپنا ایک نیچرل رول ہے اور مرد کا بھی ہے. اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے رول آپس میں اتنے الگ الگ اور جدا جدا ہیں کہ وہ کوئی کامن ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل فطری ہے کہ عورت ہے کہ جو ماں بنتی ہے اور مرد ہے کہ جو باپ بنتا ہے. ان سے ان کے یہ رول چھینے نہیں جا سکتے اور یہ بڑے ہی پاکیزہ، بڑے مقدس، بڑے اہم اور زندگی کے لیے بڑے قیمتی رول ہیں. اگر ہم مذہب کو پوچھیں کہ وہ اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے جی. تو حقیقت یہ ہے کہ دین نے انسان کو جو اللہ کی طرف سے عقل اور فطرت ملی ہے اسی کے مطابق زندگی کے عام معاملات اور فیصلوں کو کرنے پر ان پر چھوڑ دیا ہے. لیکن جہاں کہیں غلط فہمی، غلطی کا امکان ہے وہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طریقے پر ہدایت رہنمائی کی ہے. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ جب میاں اور بیوی کے نکاح کے نتیجے میں ایک نیا گھر بنتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر کی معاشی ذمہ داری اصلاً کس پر ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مرد پر ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ معاملات الجھ جائیں اور کوئی فیصلہ نہ ہو پائے تو پھر فیصلہ اصلاً پھر کس کا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ یہ چاہا ہے کہ مرد و عورت، شوہر اور بیوی مل کر فیصلہ کریں، لیکن ایکسٹریم معاملات میں عورت کو مرد کا فیصلہ مان لینا چاہیے اگر وہ ایک گھر میں میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں ظاہر ہے کہ شوہر اور بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مرد بھی اپنی پسند کے، اپنے ذوق کے، اپنی صلاحیت کے مطابق کے کام کرے گا اور خواتین بھی کریں گی. ظاہر ہے اس میں بچوں کا پالنا تو ایک پہلو ہے جس میں عورت ماں بنے گی تو مرد باپ بنے گا. بالکل. لیکن اس کے علاوہ اگر خواتین کے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے بہت سی صلاحیتیں لے کے آئی ہیں تو اس کے ذریعے سے معاشرے کو فائدہ اٹھانا اور خود ان کی اپنی شخصیت کی تکمیل اس کے ذریعے سے ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دین اسلام ہرگز نہیں روکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اصولاً عورت کو مرد کا فیصلہ مان لینا چاہیے ایکسٹریم کیسز میں. بیوی کو شوہر کا فیصلہ مان جی لینا چاہیے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے کہ چاہے وہ فیصلہ بیوی کے کسی بیسک رائٹ کو وائلیٹ کر رہا ہو تب بھی مان لینا چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات واضح طور پر حکمن نہیں بیان کی. آپس کے روزمرہ کے معاملات ہیں کہ جس میں عام حالات میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں مل کے آپس میں موافقت کے ساتھ معاملات کریں. کہیں اگر یہ بات ہو جائے کہ کسی چیز میں بیوی بضد ہو کہ اس کو ایسا کرنا ہے اور اس کا تعلق گھر کے نظام سے، اخلاقیات سے ہو اور دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے
تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ بیوی گھر کے ماحول کی بہتری کے نقطہ نظر سے اگر شوہر بضد ہے تو اس کی بات کو مان لے. ظاہر ہے کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں نہیں ہو جاتی کہ ایک طرف تو برابری دی جا رہی ہے, دوسری طرف ایکسٹریم کیسز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شوہر کی بات مان لیں, کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے یوزلی ایکسپلائٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ لیول آ جاتا ہے جہاں جو باتیں نہیں ماننی چاہیے عورتوں کو وہ بھی ماننی پڑ جاتی. دیکھیں زنیرہ, دو ہی باتیں ہیں, دونوں باتیں الگ الگ اپنی جگہ پر دیکھ لینی چاہیے. ایک یہ کہ کیا میاں اور بیوی کا رشتہ محض ایک دوستی کا رشتہ ہے, یا ان کے آپس میں ملنے سے ایک ایسا ادارہ وجود میں آتا ہے کہ جس کا ایک سنجیدہ نظام ہونا چاہیے. آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے, کوئی سنجیدہ کام ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر کسی ایک لیڈر یا باس یا ذمہ دار کے چل سکتا ہو. اس لیے یہ ایک مجبوری ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں جس ادارے میں آپ رہتے ہیں, جس کلب کے آپ ممبر ہیں, جس ٹیم کے آپ ممبر ہیں, حتمی فیصلہ کس کا ہوگا. آپ کسی کیپٹن, کسی باس, کسی چیف ایگزیکٹو کا فیصلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اس پرابلم کو ہمیشہ کے لیے سالو کر لیا. ایک جانب اس میں مرد کو ذمہ داری دے کے, اور دوسری جانب اس کو یہ احساس دلا کے کہ اسے اپنی اس ذمہ داری کو آخری حد تک نرمی, محبت اور موافقت کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے مسرت, آپ کی طرف آؤں گی. آپ ماشاءاللہ بہت کامیاب بزنس ویمن, اس کے بعد آپ ماشاءاللہ مدر بھی ہیں اور بہت کامیاب مدر ہیں. یہ بتائیے کہ اس سارے سفر میں آپ کو کہاں کہاں پرابلمز آئیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عورت کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمپل سی چیز ہے کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے اس میں پک اینڈ چوز کی کوئی سوال نہیں ہے. صحیح. اگر کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے تو ہم اس کو کویسچن نہیں کریں گے, کیونکہ قرآن پاک نے یہ بات کہہ دی ہے. ٹھیک. لیکن جب ہم آج کے حالات اور معاشرے کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی دفعہ ایسے گھر کے حالات یا ایسے کچھ سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ بھی کوئی مثبت کردار یا کوئی اقدام کرنا چاہتی ہیں جو کہ وہ اپنے مرد, اپنے ہسبینڈ کی رضا کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں. اگر تو ان کو اس چیز کی اجازت مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر ان کی بات ان کے ہسبینڈ یا ان کے جو گھر کے سربراہ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے طریقہ کار جو ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے بتانا پڑے گا. یعنی کہ جہاں تک ہسبینڈ اینڈ وائف کا معاملات ہیں وہ تو مفاہمت کے ساتھ اور محبت و سلوک کے ساتھ کرنا ہے, لیکن ایک گھر کے اندر ایک عورت جو ہے وہ صرف میاں کے علاوہ گھر کے اور بھی افراد ہوتے ہیں جس میں ایک بھائی بھی ہو سکتا ہے, والد بھی ہو سکتے ہیں. وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے, اور خالد صاحب اس بات کو بتا سکیں گے بہتر طریقے سے, کہ اگر والدین بھی آپ کو کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو اولاد جو ہے وہ ان کو بہتر کی طرف یا ان کو بہتری دلانے کے لیے وہ بات جو ہے وہ منوا سکتی ہے, بول سکتی ہے. اپنے حقوق کے بارے میں ہو, چاہے وہ اپنے عام زندگی کے روزمرہ کے کاموں کے حساب سے. ٹھیک. خواتین کو مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں, اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے, یعنی کہ اگر ہم ہسٹری اٹھائیں نا تو جو مرد کا رویہ ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی طرف کہ وہ ذہن میں ایک کانسیپٹ لے کر جو ہے وہ اب تک چل رہے ہیں. یعنی کہ ارسطو, اور یہ ریکارڈڈ فیکٹ ہے کہ اس نے کہا کہ وومن جو عورتیں جو ہیں ان کو وہ ہاف ہیومن کنسیڈر کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ اس زمانے سے لے کر اب تک جو ہے یہ جو ذہنیت ہے وہ چلی آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خواتین کو زندہ دفنایا جاتا تھا وہ بھی یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں. تو مرد کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, اور وہ بہتری کی طرف ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے, اور اس کی سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ اور کشادہ ہونی چاہیے. لے جی, مسرت آپا نے تو کہہ دیا ہے کہ مرد کے ذہن کو مزید کشادہ ہونا چاہیے. گفتگو بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے, لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ.
ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عورت کو خود مختار کس طرح بنایا جائے. گفتگو مسرت آپا سے اور ڈاکٹر خالد ظہیر سے تو جاری رہے گی، لیکن یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کے سوالات ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے چلیں. ڈاکٹر صاحب فرسٹ کویسچن لیں گے ہم. السلام علیکم، میرا نام ربیہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیا جاتا اور بزرگ اس چیز کو غلط کیوں سمجھتے ہیں، اور کیا اس کی کوئی دینی بنیاد ہے یا نہیں؟ جی، یہ ظلم ہے. آپ اگر سورہ نساء میں آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون وراثت کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی اس وعید کو پڑھیں کہ جو اس نے بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس قانون کے نازل ہو جانے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مومن ایسا کر سکے کہ کسی کو اس کے حق وراثت سے محروم کرے. چنانچہ وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں کو وراثت کے حق میں شریک نہیں کرتے، وہ اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت ہی پور اور کمزور قسم کی وہ دلیلیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بات کہ اس کو تو ہم نے جہیز میں سب کچھ دے دیا ہے، یا اس کو تو پہلے سے اس کے پالنے پوسنے میں دے دیا ہے اور اب تو وہ کسی دوسرے گھر میں چلی گئی ہے. ظاہر ہے یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھی. یہ بالکل ہی بیکار باتیں ہیں. اللہ نے عورت کو اور مرد دونوں کو جو وراثت میں حق دیا ہے وہ ان کا حق ہے، اور اگر ان سے کوئی ان کو محروم کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں باغی قرار پائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک حق دینے کی بات ہو گئی نا. عام طور پہ لڑکیاں مانگتی بھی نہیں ہیں حق. ایک یہ بھی پرابلم ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم کوئی زیادتی کر رہے ہیں. مسرت آپا، آپ نے مانگا تھا اپنا حق؟ مجھے ہمیشہ حق ملا ہے اور میرے خیال آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی؟ نہیں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ماشاءاللہ سے والدین، بہن بھائی، ہمارا گھر اور ہمارا خاندان اور ہمارا جو گھر کے تمام افراد ہیں ان سب کو ان باتوں کا بہت اچھی طرح سے علم ہے. اور مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں نے تو کچھ زیادہ ہی مانگ لیا ہے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ورنہ یوزلی لڑکیوں کو بھی جھجک محسوس ہوتی ہے. اس لیے آئی تھنک اس کا جو مین ریزن ہوتا ہے کہ بچیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا ہے. ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی اور نہ یہ سوجھ بوجھ دی جاتی ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک ذہن جو ہوتا ہے وہ کار فرما ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ تمام باتیں بتا دیں تو کل یہ کھڑی ہو جائیں گی. تو اس لیے ابھی نہ بتاؤ، ان کو اندھیرے ہی میں رہنے دو تاکہ یہ اسی طرح اپنی زندگی گزاریں. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک اور کمال کی ضرورت ہے جو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہو جاتا ہے کہ آپ قرآن مجید مفہوم کے ساتھ سرے سے پڑھیں گے، پڑھتے ہی نہیں. اس لیے کہ جیسے ہی آپ پڑھیں گے آپ کو اپنے حقوق معلوم ہو جائیں گے اور ظاہر کہ اس کے بعد انسان مطالبہ کرے گا. یہ کمال ہے کہ ایک فرد مسلمان ہوتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ اللہ کے کلام کو ایک مرتبہ بھی سمجھ کر نہیں پڑھتا. مطلب یہ اس کے پر تو میں یہ بھی کہوں گی کہ اگین یہ بہت امپورٹنٹ ذمہ داری جو ہے وہ اس گھر کے تمام افراد کے اوپر پڑتی ہے، اور بڑے ان گھر کے افراد کو، کہ جیسے ہی بچے جو ہیں وہ اس شعور کی حدود میں آتے ہیں جہاں پر وہ رائٹ اور رانگ، گناہ اور ثواب کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر ان کو یہ تمام باتیں بتا دینی چاہیے. جہاں ہم ان کو زبردستی نماز پڑھا سکتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے، یقیناً یہ بتانا چاہیے، مانگنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم، میرا نام سلوا شوکت ہے اور میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم ایز این عورت، ہم عورت ہونے کے ناطے بااختیار و پر اعتماد کیسے ہوں جبکہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. جی دیکھیے، اعتماد پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ انسان کو اس بات پر اطمینان ہو کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ واقعی جائز حقوق اور اللہ کے دیے حقوق ہیں. ٹھیک. یہ اعتماد تو خواتین میں پیدا ہوگا اس وقت کہ جب وہ خود قرآن پڑھیں گی اور ان کو قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس بات پر اطمینان ہوگا کہ ان کا رب، ان کا بنانے والا، ان کا خالق ان کو وہ حقوق دے رہا ہے کہ جس کے بعد کوئی شخص ان کو ان حقوق سے محروم نہیں کر سکتا. بالکل. رہی ناقص العقل ہونے کی بات، تو وہ قرآن جب پڑھیں گی نا تو ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کے اوپر کہیں کوئی غلط الزام لگا دے اور وہ اس کے بعد قسمیں کھائے کہ میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو عورت بیوی اس کے اس الزام کے جواب میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کا یہ الزام جھوٹا ہے اور اس کے دعوے کو مان لیا جائے گا. تو اب جب شوہر اور بیوی کے درمیان اتنے بڑے جھگڑے اور اختلاف کے معاملے میں اللہ کے قانون میں عورت کی بات کو ماننے کا فیصلہ ہے
تو اس کے اندر اعتماد کی کمی کیوں واقع ہوگی اور وہ ناقص العقل کیسے ہو سکے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ باتیں آئی کہاں سے ہیں؟ یہ تو مسرت صاحبہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اصل میں یہ کچھ گریک فلاسفرز کے ہاں سے کچھ نظریات چلے آ رہے تھے. ہمارے دین میں بعض باتیں ان کو، بعض لوگوں کو بظاہر ایسی لگیں کہ جو ان پرانے نظریات کے مطابق ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ بات سورہ بقرہ میں کہ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص قرض لے تو اس کی ایک دستاویز تیار کرے، اور یہ فرمایا کہ اس میں پھر مردوں کو گواہ بنا لو، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے لوگوں کو کا نام لکھتے ہیں تو ان کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے ان کو اس چیز میں دلچسپی ہونی چاہیے، ہونا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس معاملے میں بالکل ذمہ داری عائد ہی نہیں کی. لیکن یہ فرمایا کہ اگر کوئی مرد ہو ہی نہ، ایک ہی مرد ہو تو پھر 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کسی چیز میں آپ کی براہ راست دلچسپی نہیں ہوتی، جیسے کہ اس زمانے میں خواتین کو معاشی فائنینشیل معاملات میں نہیں تھی، تو آدمی کو چیزیں یاد نہیں رہتی. بالکل. مجھ سے بھی اگر کچھ آپ بعض ایسے معاملات کے بارے میں کہیں گے کہ آپ اس کی ایویڈنس دیں کہ جس کو کہ میں پوری طرح سے میری دلچسپی نہیں ہے، تو میں بھی فوراً بھول جاؤں گا. بالکل صحیح. اس ایک خاص معاملے کو قرآن مجید میں جب بیان کیا گیا تو لوگوں نے گمان کیا کہ عورت کی تو اصل میں میموری پور ہوتی ہے اور وہ مرد کے مقابلے میں گواہی ہوتی ہے، اور حالانکہ اتنی مزید گواہیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ عورت کو یا مرد کو گواہی دینی ہے یا ایک کی دوسرے سے عادی ہے. جی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویسچن لیں گے ہم. ہاں جی. میرا نام پارس جیون ہے اور میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کی پروفیشنل ٹریننگ پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ انہیں جلد اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے. یہ کویسچن زیادہ ڈائریکٹڈ مجھے مسرت آفا کی طرف لگ رہا ہے. جی ایسا ہے کہ ایسی خواتین جو کہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر تعلیم نہیں حاصل کر پائیں، تو ان کے لیے کوئی بھی ووکیشنل ٹریننگ جو ہوگی وہ ان کو امپاور کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک بہت بڑے ادارے کے اندر جا کے جو ہے وہ تعلیم، اس تربیت کو حاصل کریں یا اس ووکیشنل ٹریننگ کو حاصل کریں. یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی حاصل کی جا سکتی. مثال کے طور پر کچھ عرصے تک ہمارے بلکہ آج بھی جو خواتین ہیں وہ گھر میں وہ جو کڑھائی، کشیدہ کاری یا بہت ساری بنت کے جو کام ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں سے ہی کرتی ہیں. بالکل. تو وہ بیسکلی ایک ووکیشنل ٹریننگ ہے جو ایک خاندان سے دوسرے مطلب جنریشن کو بھی منتقل کیا جاتا ہے، اور اس میں ایسی بچیاں جو کہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں وہ اس ٹریننگ کا حصہ بن جاتی ہیں. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان بچیوں کو صحیح طور پہ گائیڈ کرنا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر ادارے ہوتے ہیں یا انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ووکیشنل ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ایسی خاتون کے لیے، پڑھی لکھی خاتون کے لیے بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ پڑھ نہیں پائی ہیں تو اس طرح کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ اسکل ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہاں اسکل ڈیولپ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اکنامک انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے وہ عورت کی، یا جو امپاورمنٹ ہوتی ہے وہ ذرا سی بہتر ہو جاتی ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر سوالات کی طرف واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر موجود ہیں، مسرت آپا موجود ہیں، اور لوگ ہم سے سوالات کر رہے ہیں. نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام غنا ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کی کوئی دینی بنیاد ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، جب قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی کہ معاشی معاملات میں خاندان کے لحاظ سے اصل ذمہ دار مرد ہے، تو ایک لحاظ سے یہ بات ہوئی کہ ظاہر ہے کہ معاشی تگ و دو کے لیے اس کو آگے بڑھنا ہے اور اس کو کام کرنا ہے. اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں نکلتا کہ عورت کو ہر وقت گھر میں بیٹھے رہنا ہے. اس نتیجے کو لوگوں نے اس لیے شاید نکالا، خاص طور پر جن کا مذہبی ذہن تھا، کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ایک خاص موقع پر، کہ جبکہ منافقین اور یہودیوں کی جانب سے بہت زیادہ آپ کے گھر کو خراب کرنے، اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو ان کو ایڈریس کر کے یہ کہا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
تم اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ رہو اور اس پرانی جاہلیت کے انداز میں اپنے آپ کو بنا سنوار کر باہر نہ نکالو. یہ ان کے ساتھ ظاہر خاص تقاضا تھا. تو ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عورت کو گھر ہی میں بیٹھنا ہے. یہ ایک خاص موقع کی بات تھی اور ظاہر ہے کہ اس موقع میں کہ سیاق و سباق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہی بہتر تھا کہ جب ایک یلغار ہو رہی ہے دشمنوں کی جانب سے، اور دشمن بھی ایسے کہ جو بظاہر آپ کے اندر ہی معاشرے میں موجود ہیں، تو پھر احتیاط کا تقاضا ہی بہتر ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ صحابیات نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی پابندی براہ راست ان پر عائد نہیں کی گئی ہے. وہ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھ سکتی ہیں اور اگر وہ چاہیں تو باہر کی ذمہ داریاں بھی نبھا سکتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم نے ایک پروگرام پہلے میں یہ ڈسکس کیا کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے نتیجے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایٹیکیٹ اور تہذیب کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کو اس بات کے امکان کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے، ورنہ یہ ضوابط بتائے ہی نہ جاتے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحیح. اور یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ دور صحابہ میں خواتین کو بھی ذمہ داریاں دی گئیں. یہ بات کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مکے کی مارکیٹ کی ذمہ داریوں کو اور اس کی نگرانی کے لیے خاتون کو اپوائنٹ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اس طرح کی عورت کے بارے میں خاص گھر کے اندر رہنے کی پابندی دین کے لحاظ سے بلکہ دین کو پھیلانے میں سیدہ عائشہ کا جو کردار ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا غیر معمولی کردار ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، غیر معمولی کردار ہے. آپ نے کس طرح بیلنس کیا؟ ایٹ دا سیم ٹائم سوری میں اس کو یہ بھی کہوں کہ ہم وہ ایک رول ماڈل بھی بن جاتی ہیں. بالکل. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ باہر بھی کام کر سکتی ہیں، یا جس طرح خالد صاحب نے بتایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ذمہ داری خاتون کو جب دی گئی تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ بے بہرا ہوں، یا وہ بھی ایک دائرہ کار جو کہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس کے اندر رہ کر ہی ہونا ہوتا ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کو بہتر کرتا ہے. خرابی کہاں آتی ہے؟ جب آپ اپنے حقوق اور اپنے دیے ہوئے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں، یا آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور آپ سمجھ نہیں پاتے، یہ بھی میں کم عقلی کی زمرے میں ڈالوں گی، کیونکہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ اختیارات دیے ہیں اور آپ نے اس کو ذمہ داریوں کو نبھانا ہے ایک دائرے کے اندر رہ کے. سو اس کو سامنے رکھیں. اب مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا پرابلمس محسوس ہوئے، کیونکہ میں عرصے سے کام کر رہی ہوں. بالکل. اور میرا انٹریکشن جو ہے وہ معاشرے میں مردوں کے ساتھ بھی رہا اور عورتوں کے ساتھ بھی رہا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے میرا جو دائرہ ہے وہ مجھے کہاں منع کرتا ہے اور کہاں مجھے روکتا ہے، کہاں میرے لیے صحیح اور کہاں میرے لیے غلط ہے. اور جہاں پر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کیا کروں یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میرے گھر کے بزرگ موجود ہیں. مجھے اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی کسی چیز کو سمجھنا ہے تو ایسے کتنے ہی ہمارے پاس عالم ہیں، فاضل ہیں، جن کو ہم فون کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ نہیں اسلام یہ کہتا ہے یا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح سے آپ کو باقاعدہ ایک گائیڈنس اور ایک روشنی جو ہے وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے. لیکن ضروری ہے کہ آپ وہ سیکھ کریں، آپ کے اندر موجود ہو یہ ایسنس کہ آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رائٹس کے بارے میں، جاننا بھی چاہتے ہیں. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کو مفہوم کو بھی سمجھ لیں. چلے میں کہتی ہوں کہ باقی پورا قرآن آپ نہیں کر سکتے، خواتین کے حوالے سے آپ وہی آیات پڑھ لیجئے جس کے اندر خصوصاً آپ کے جو اختیارات ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے. ناظرین، مسرت آپا کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہیرسمنٹ کے ایشوز یقیناً معاشرے میں بہت بڑھ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج کے دور میں یہ بھی ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ عورت بھی گھر سے نکلے اور کما کے لائے، کیونکہ ایک بندے کا کمانا اب کافی نہیں رہ گیا. ڈاکٹر خالد ظہیر کی ہم رائے لیں گے اس حوالے سے کہ دین کیا مشورہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ہیرسمنٹ کے جو ایشوز ہیں یہ بہت بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ شاید عورت نئی گھر سے نکلنا شروع ہوئی ہے اور ایک نیا ماحول جنم لے رہا ہے، لیکن ضرورت بھی بن چکی ہے. بہرحال اب ایک آدمی کماتا ہے تو 10 بندے بیٹھ کے کھا نہیں سکتے. کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے؟
دیکھیے، ایک تو میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ گھر کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر مرد ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں شوہر بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، باپ بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، تو وہ دوسری عورتوں کے بارے میں بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرے گا تو اس کی جانب سے ان کے لیے کوئی منفی رویہ وجود میں نہیں آئے. میں یقین کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی بہت سے ایسے شریف النفس مرد موجود ہیں کہ جو عورتوں کے باہر نکلنے پر ان کو قطعاً تنگ نہیں کرتے، ہراس نہیں کرتے، اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو حفاظت اور ان کو تحفظ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اصل میں یہ ایک ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو خواتین کے لیے اور پرابلم پیدا کرتی ہے. صحیح. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو یہ احساس ہے کہ ہماری بیٹی گھر سے باہر نکلے گی تو لازماً اس کو چاروں طرف سے غنڈے دیکھیں گے اور اس کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں ہوگا. یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جب آپ عورت کو ہر وقت گھر میں بند رکھیں گے اور مرد باہر بازار میں، مارکیٹ میں، آفس میں اپنے جیسے مردی دیکھیں گے اور اچانک ان کو ایک عورت نامی مخلوق نظر آئے گی تو ظاہر ہے ان کے لیے پرابلم تو پیدا ہوگی. ری ایکشن ڈفرینٹ ہوگا. جب آپ زندگی کو ایب نارمل بناتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ زندگی نارمل معاملات کی طرف لوٹے گی تو شروع میں کچھ لوگوں کے لیے اجنبیت اور چمبے کی بات محسوس ہوگی. آپ آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت کریں اور اسٹرکٹلی ڈسپلن کو بھی انفورس کریں. کہیں آفس میں معلوم ہو کہ کسی نے بدتمیزی کی ہے، اس بدتمیزی کو بالکل ٹالریٹ نہ کیا جائے، اور وہ مرد کے جن کے اندر غیرت موجود ہے وہ اس بات کا نوٹس لیں تو انشاءاللہ جلد ہی یہ صورتحال بہتر ہو جائے. یعنی کہ یہ ایولیوشن کا ایک وہ ہے، پروسیس ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر بھی ہو جائیں گی. اور جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کسی کو کہ کسی نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہراس کر رہا ہے تو 10 اچھے لوگ بھی موجود ہیں. دیٹ پرسن، دس لیڈی، شی شوڈ ٹیک گائیڈنس اور ان کو بتائے اور کمپلین کرے، شکایت کرے. ویسے بائی دا وے 60 ایئرس کے بعد جو ہے وومن ہراسمنٹ بل جو ہے وہ پاس بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ امپلیمنٹ شاید ذرا کچھ ٹائم لگے گا. لیکن مجھے ایک بات اور کہہ دیں ورنہ یہ بات انکمپلیٹ رہ جائے گی. خواتین کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خدا کے واسطے جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کے بعد خواہ لوگوں کی نگاہ ان کی طرف اٹھے. ظاہر ہے ایک شریفانہ لباس بھی ہوتا ہے جس میں انسان جب باہر نکلے گا تو میرا خیال ہے کہ سوائے غنڈے کے کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا. لیکن جب ایسا لباس پہن کے آپ باہر نکلیں گے کہ جس کا مطلب ہی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں تو پھر پلیز ڈونٹ بلیم دا مین. پھر ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا. صحیح. نیکسٹ کویسچن لیں گے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ رضا. میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے اس قدر محتاج کیوں بنایا جاتا ہے؟ بیٹی ہو تو باپ کا نام، بیوی ہو تو شوہر کا نام، اس نام کا حصہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، نام ساتھ لگا دیا جاتا ہے، باؤنڈ تو کر ہی دیا جاتا ہے بہرحال. دیکھیں اس میں آپ مذہب کو تو قصوروار نہ ٹھہرائیں، یہ تو سوشل ایشو ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کا نام اس کے باپ کے ساتھ منسوب ہوتا تھا اور اس کی شادی کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کی زیر اثر ایسا ہوا ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا نام پہلا نام کچھ اور تھا اور شادی کے بعد وہ مسز فلاں ہو جاتی ہیں، ان کا آئیڈینٹی کارڈ بھی بدل جاتا ہے. مجھے معلوم ہے آج تک میری والدہ کے نام کے ساتھ پرابلم ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کون سا نام کس جگہ پر ہے. دس از سم تھنگ جو کہ ہمیں اس کو سیریسلی شوڈ بی ٹیکن اپ، کیونکہ اب نادرا جو ہے اور ان کے چیئرمین کو یہ بتانا چاہیے کہ کتنا ان کا کام کم ہو جائے گا اگر وہ ایک عورت کا جو نام ہے وہ جو اس کا میڈن نیم ہے اس کو چلنے دیں. مطلب وہ شادی ہو جائے تو آئی ڈی کارڈ بھی چینج ہو، پاسپورٹ بھی چینج ہو، پیپر بھی ہزاروں. ایٹ دا سیم ٹائم سرتاپا آپ سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میں ایک بات کہوں گی کہ اگر ساتھ باپ کا نام لگتا ہے یا ساتھ ہسبینڈ کا نام لگتا ہے یہ ایک سوشل سیکیورٹی بھی تو ہے، اس میں ہرج تو کوئی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پھر ایک فیمنزم کی لہر شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اوور ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اباؤٹ یور رائٹس. مطلب لگنے میں حرج بھی تو کوئی نہیں. باپ کا نام تو لگنا صحیح ہے کیونکہ وہ آپ کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ باپ کے نام کے بعد شوہر کا بھی نام لگ جائے تو وہ کیوں لگے، مطلب باپ کے نام سے کوئی پریشانی ہے؟ صحیح. اور باپ کبھی نہیں بدلتا، شوہر تو بدل بھی سکتا. دس از اندر پوائنٹ آف ویو. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں تو زمانہ جاہلیت میں جو عرب کا کلچر تھا، ایون آفٹر دیٹ جب اسلام پوری طرح رونما بھی ہو چکا تھا،
عورت کا دوسری شادی کرنا اور عورت کا کھل کے اپنے رائٹس کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ دین اس کو کمپلیمنٹ کرتا تھا۔ آج اس دور میں جبکہ ابھی بہتری آ چکی ہونی چاہیے تھی، ہر پابندی عورت کے ساتھ ایسوسیٹ دین کے نام پہ کر دی گئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو ایک عرصہ گزارا ہے، طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ، ان کی معاشرت کے بہت سے حصے ہمارے معاشرے میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کو دین کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عدت کی مدت کو بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس عدت کی مدت کے دوران وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ خاص طور پر قرآن مجید کو اس پہلو سے پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی کہ جو بیوہ ہو گئی ہیں یا جن کو طلاق مل گئی ہے، اور مردوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عدت کی مدت کا احترام کرنا ہے، اس کے اندر کوئی نکاح کا معاملہ یا اس کی بات چیت نہ ہو۔ ویسے ہم کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوگے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ اقدام نہیں کرنا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہ عام طریقہ تھا۔ اسی وجہ سے خواتین انسیکیور نہیں تھیں، ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی شخص کے ساتھ نباہ نہیں ہوا تو کہیں اور ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ ایک بیچاری عورت جب ایک مرتبہ نکاح کے ساتھ کسی ایک شخص مرد کے ساتھ پابند ہو جاتی ہے تو پھر اس کا تصور نہیں کیا جاتا کہ اس کا کہیں اور کوئی معاملہ ہو سکے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں عورت کے مقام کی اور خود مختاری کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر اور مسرت مصباح ہمارے ساتھ ہیں۔ مسرت آپا، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ غیرت کے نام پہ قتل اور بے شمار ایسی ہمارے ہاں رسومات ہیں جو کہ بہت جاہلانہ ہیں، لیکن ہو رہا ہے، پڑھے لکھے معاشروں میں ہو رہا ہے، یہ صرف دور دور گاؤں وغیرہ میں نہیں ہو رہا، اور یہ تیزاب منہ پہ پھینک دینا یہ تو بہت ہی کامن ہو گیا ہے۔ آپ نے انٹریکشن کیا ہے ایسی فیملیز سے جن کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، کیا ریزنز سامنے آئی ہیں آپ کے؟ ریزنز تو دو تین بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تعلیم کا فقدان ہے، مذہب سے دوری ہے، جو کہ انسان کو جب یہ چیز ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کے اندر جو ہے وہ حیوانیت جو ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارا معاشرہ جو کہ میل شوونسٹک معاشرہ ہے، جہاں پہ مرد جو ہے اس کی انا جو ہے وہ بہت زیادہ ناک پر ہوتی ہے اور وہ فوراً جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اب جو مسئلہ ہے کہ جی آگ لگا دی جاتی ہے یا تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک عورت کسی دور پسماندہ علاقے میں جلائی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بڑے شہروں میں، یعنی کہ کراچی میں، لاہور میں، جو کہ ہب ہیں تعلیم کے، پڑھے لکھے ہاں۔ سو اس کا مطلب یہ گا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو بہرحال تبدیل کرنا ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے سزا جو ہے اس کا یقینی بنانا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں اگر سزائیں لا ہے، ہاں، لیکن اگر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہو جائے گا۔ اور جہاں تک، اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ بھئی خواتین جو طلاق لینا چاہتی ہیں یا ایک شادی نبھا نہیں پا رہی ہیں، تو ان کو ان کی نیگیٹیوٹیز کو خالی جو ہے وہ پوائنٹ بنا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی بچیاں جن کے ساتھ تیزاب کے پھینکنے کے واقعات ہیں، جلائے جانے کے واقعات، ریزنز تو بہت ہیں، لیکن ایک بہت کامن ریزن یہ کہ اگر تو میری نہیں تو کسی کی نہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے۔ اور یہ غلط اس لیے ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی نہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ سمجھا پا رہے ہیں، نہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہے، نہ قرآن کو وہ سمجھ سکی ہیں، نہ وہ سمجھ کے پڑھتی ہیں، نہ ہی مرد سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے بہرحال ہماری کور جو ایشو ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے بعد پھر جو آپ جس طرح سے آپ معاشرے کو دیکھیں، اس کا مائنڈ سیٹ جو اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے معاشرے کی اصلاح کس طرح کی جائے، کچھ بتائیے، جہاں اتنا اس حد تک حیوانیت ایٹ ٹائمز مردوں پہ سوار ہو جائے کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتے۔ وہاں ایک عورت اپنا حق سمجھ کے طلاق کیسے مانگے گی؟ وہاں عورت اپنا حق سمجھ کے وراثت کیسے مانگے گی جب آپ کے ارد گرد اتنی ہیرسمنٹ موجود ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور اخلاقیات کا فقدان ہے اور طرح طرح کے پرابلمز ہیں۔ ظاہر ہے کہ
اس میں کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں بلکہ مختلف پہلوؤں اور اینگل سے اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن میں حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اس معاملے میں سب سے زیادہ کی اہم ترین سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی کتاب سمجھا کے پڑھائی جائے. ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کا رب ان سے کیا کہہ رہا ہے. جب وہ خود براہ راست پڑھیں گے اور یہ سنیں گے کہ ان کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص کے جو عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بے غیرت ہے, وہ خدا تعالیٰ کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے, تو پھر مرد کبھی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر. مسرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, عورت کی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ خود مختاری کی طرف ایک سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے, ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے جو ہم نے آہستہ آہستہ لے کر چلنا ہے, اور اس میں ہماری معاشرتی طور پر جو بھی برائیاں ہیں ان کو یہ سمجھ کے برداشت کرنا پڑے گا کہ ہم ابھی ایک ایسے فیز میں ہیں, ایک ایسے کلچر سے الگ ہوئے ہیں جس میں عورت کو ایک بہت ہی حقیر چیز سمجھا جاتا تھا. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہی حل ہیں. نمبر 1 کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مقابلے پہ نہیں ہیں بلکہ ایک توازن کے ساتھ اکٹھے چلتے ہیں. نمبر 2 اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے حقوق اور فرائض میں کسی بھی قسم کی زیادتی برتتا ہے یا اسے بری ذمہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.